جی تو پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہیں اپنے ولاگ کے باقی حصے کے ساتھ۔ تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ولاگ میں، فرمان شالدہ نے آخری مراحل میں کڑاہی کو دم پر لگانے کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ ٹماٹر وغیرہ انہوں نے پھیلا دیے ہیں پوری کڑاہی پر، تو اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر ڈھکن لگائیں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں چولہے کی سپیڈ ہم نے سلو کی اور ڈھکن لگا دیا۔ فرمان شالدہ ماشاءاللہ سے جو بھی چیز بناتے ہیں تو وہ اعلیٰ اور عمدہ ہی بناتے ہیں۔ تو کبھی آپ کو موقع ملے تو فرمان شالدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کچھ بھی آپ کھا لیں تو آپ ان کے ہاتھوں کے دیوانے ہو جائیں گے۔ دیکھیں ساتھ میں شکیل بھائی اور ایک دوسرے بھائی سلاد وغیرہ کاٹ کر ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ گیٹ ٹوگیدر میں یہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے، جو یعنی کڑاہی کے پاس بیٹھ کے کوکنگ کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ساتھی وغیرہ بیٹھ کر ہیلپ کراتے ہیں، یعنی سلاد وغیرہ باقی چیزیں کاٹنا اور گوشت وغیرہ دھونا، سارا کام ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہر کوئی دوست تیار ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں دسترخوان بچ چکا ہے، ہمارا مینیو بھی تیار ہو چکا ہے، کھانا تیار ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ سے کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ ٹریڈیشنل چاول ہم نے بنائے ہیں، اس کے ساتھ کڑھائی ہے، روٹیاں ہوں گی اور رائتا وغیرہ ہوگا اور سلاد ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، اس کے بعد دسترخوان لگ چکا تھا، پانی وغیرہ سرو ہو رہا تھا، سارے کزن اور دوستوں نے ہاتھ وغیرہ دھوئے اور پھر اپنے اپنے پسند کے پارٹنر کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ دیکھیں یہاں کیمرے کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب سے فرنٹ پہ بیٹھے ہیں الطاف بھائی، ان کے بعد ہے امیر زیب بابو، اور ان کے بعد عادل بھائی، زبیر محمد روغانی سے۔ اس طرف دیکھیں تو سیراج بھائی ہیں، مراد صاحب جو کراچی سے ہیں، اسحار بھائی ہیں، اس کے علاوہ زہیب صاحب، اور یہ مم فوڈ کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ساتھ میں دیکھیں فرمان شالدہ جو ہے اپنے روایتی انداز میں کھانا سرو کر رہے ہیں، اور بڑے ہی انصاف اور ترازو کے ساتھ ساتھ جو ہے، یعنی وہ بالکل بہترین طریقے سے۔ یہ دیکھیں یہ زوار بھائی ہیں، انہوں نے کھانا چکھا، یہ دیکھیں مزیدار مزیدار۔ کفایت صاحب بھی ہے ایبٹ آباد سے پہنچ چکے تھے ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور فرمان شالدہ نے پہلے پلاؤ وغیرہ سرو کیا کہ اس سے آپ سٹارٹ لیں، اس کے بعد ہم دوسرے شفٹ میں کڑھائی وغیرہ یعنی سالن روٹی سرو کریں گے۔ فرمان شالدہ کی ہیلپ کے لیے شکیل بھائی ہر وقت موجود ہیں۔ دیکھیں یہاں اپنے اپنے پسند کے دوستوں کے ساتھ الگ الگ، اور اس کے ساتھ ہی کھانا شروع ہو چکا تھا، تو میں بھی اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے بھی کہیں جگہ ملے اور میں بھی بیٹھ جاؤں کسی کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے موقع ملا اپنے پیارے کزن روغانی صاحب جگری بھائی کے ساتھ بیٹھنے کا، تو وہیں جگہ بنا لی۔ ساتھ میں میرے ساتھ شامل ہوئے عبدالصمد، وہ بھی آپ کو ولاگ وغیرہ میں نظر آتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ گئے تھے اس پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے۔ یہ نوید بابو صاحب آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی روغانی بھائی مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار آپ تو کافی لیٹ آئے ہو کھانے میں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ لوگ کھا لو۔ تو یہی ایسا ہو گیا کہ جیسے میں نے کھا لیا، میری جگہ میرا بیٹا عبدالصمد موجود تھا۔ روغانی صاحب نے میری طرف مزید چاول بڑھائے پر میں نے لینے سے انکار کر دیے۔ دیکھیں عادل بھائی بھی اپنے دوست کے ساتھ مشغول ہے کھانے میں۔ اب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا طنز و مزہ، امیر زیب بابو کو سارے دوست تنگ کرنے لگے۔ ہر محفل میں تقریباً ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کھانا وغیرہ کھا لیں اس کے بعد چائے کا پروگرام بابو کی طرف سے ہوتا ہے۔ بابو بھائی پیار سے جو ہے شکیل بھائی ان کو بابو بھائی کہتے ہیں۔ تو روغانی صاحب نے فیصلہ کیا، تو روغانی بھائی نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کی چائے ہوگی بابو بھائی کی طرف سے، پر بابو بھائی مسلسل ٹالے جا رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ پروگرام آج نہیں کروں گا، آج میری باری نہیں ہے، پھر کسی دن کسی ٹائم کوئی پروگرام بنائیں گے۔ لیکن دوستوں کے اصرار پر انہوں نے حامی بھر لی اور پھر چائے کا پروگرام ان کی طرف سے ہوا۔
یہ دیکھیں چوری چھپے روغانی صاحب کو کچھ گفٹ ملا میٹھے میں شکیل بھائی کی طرف سے، پر وہ کیمرے کی آنکھ نے عکس بند کر لیا اور سب دوستوں کو پتہ چل گیا۔ پھر سب اصرار کرنے لگے کہ اس پر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ میٹھا ملنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر تمام دوستوں کو کچھ نہ کچھ میٹھا مل گیا۔ اس کے بعد روغانی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ سارے خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، میں اپنا گفٹ واپس کرتا ہوں۔ دیکھیں صدام بھائی پیچھے سے آئے اور پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھیں انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے، یہاں محفل کی بات ہوتی ہے تو ہمیں محفل کے آداب کا خیال رکھنا پڑے گا، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کسی سے اگر کوئی لگاؤ ہے تو وہ گفٹ اس کو جو ہے بالکل اکیلے میں اور پھر پردے میں دینا چاہیے، لیکن ایسے سب کے سامنے محفل میں کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ وہ ذرا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے روغانی صاحب نے وہ سارا گفٹ جو میٹھا تھا میرے حوالے کیا کہ آپ فیصلہ کرو۔ میں نے اس میں سے آدھے پیس اپنے پاس رکھے اور آدھے روغانی صاحب کو ادا کیے۔ جب سب دوستوں کو اپنا اپنا میٹھا گفٹ ملا، اس کے بعد پھر سے طنز و مزاح کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ایک دوسرے پر لطیفے کسنے لگے سارے دوست۔ کراچی سے مراد بھائی نے بھی کچھ نہ کچھ لطیفے اپنے طرف سے جو ہے محفل میں عرض کیے اور تمام دوستوں کو محظوظ کروایا، اور تمام دوستوں کا ہنستے ہنستے اتنا برا حال ہو گیا تو کسی نہ کسی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کسی کے جو ہے گردوں وغیرہ میں درد شروع ہو گیا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے اتنا ہنسنا صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ گپ شپ کے دوران چائے کا دور چلنے لگا جو بابو بھائی کی طرف سے مقرر ہوئی تھی، وہ چائے تمام دوستوں کو سرو کی گئی۔ چائے کا دور ختم ہوا اور اس کے بعد ہی پھر وقت آ گیا تمام دوستوں کو بچھڑنے کا، الوداع کہنے کا، اللہ حافظ کہنے کا۔ تو آپ سے بھی ہم اجازت چاہیں گے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں پروموٹ کیجئے، سپورٹ کیجئے اور ہماری ویڈیو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی چائے کے ساتھ ساتھ سیپ لیتے ہوئے تمام دوست اپنے ان لمحات کو یادگار بناتے ہوئے ایک دوسرے سے اجازت لینے لگے۔ اس کے ساتھ ہی پھر گاڑیاں بھی نکلی اور آہستہ آہستہ تمام دوست ایک دوسرے سے اجازت لیتے ہوئے کارخانے سے باہر آنے لگے۔ یہ دیکھیں پہلے جو ہے عابد بھانجے باہر نکلے، اس کے بعد روغانی صاحب گیٹ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، عادل بھائی باہر نکلے، عبدالصمد بھی گیٹ پر نظر آ رہے ہیں، یہ ہے صدام بھائی وہ بھی باہر آ چکے ہیں، فرمان شالدہ بھی اپنی گڑیا کے ساتھ باہر آ چکے ہیں۔ سامنے مراد صاحب فون پر لگے ہوئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ حافظ کہا اور آگے چل نکلے۔ اس کے بعد باقی جو بچے ہوئے ساتھی تھے وہ بھی نکلے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔